بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس بار بات کریں گے کہ کتمان علم کیا چیز ہے اور اس کی حد کیا ہے، اس کے تمام تفسیر وغیرہ ہم اس ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے کہ کتمان علم کس کو کہا جاتا ہے، یعنی علم کو چھپانا، کسی مسئلے کا یعنی آنا بھی، کسی مسئلے کا یاد ہونا، کسی مسئلے کا ذہن میں اچھی طرح یاد ہونا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ مسئلہ کسی کو نہ بتائیں۔ کسی آدمی نے ہم سے مسئلہ پوچھا، ہم جان رہے ہیں کہ وہ مسئلہ اس طرح ہے اور کوئی یہاں پر میرے علاوہ کوئی اس مسئلے کو جاننے والا بھی نہیں ہے، اور یہاں میرے علاوہ کوئی اس مسئلے کو بتانے والا بھی نہیں ہے، لہذا اس سب کے باوجود بھی کیا یہ مسئلہ میں نہیں سناتا تو آیا یہ کتمان علم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کتمان علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو واضح مسائل ہیں قرآن کے، جو مسائل واضح ہیں، جن مسائل کے بارے میں اللہ رب العزت نے وضاحت بیان فرما دی ہے، لہذا ان مسائل کو بھی اگر نہ ذکر کیا جائے، ان مسائل کو بھی اگر بیان نہ کیا جائے بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی سبب بھی مانے نہیں، پھر بھی وہ مسائل اگر نہ بتائے جائیں تو یہ کیا کتمان علم میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ سب سے اول بات یہ ہے کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا بالکل ہی حرام ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الحمدللہ یوم القیامہ بلا جام من النار، یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اس سے وہ حکم پوچھا جائے، اس سے وہ مسئلہ پوچھا جائے، اگر وہ اس کو پھر بھی چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ پر اللہ رب العزت آگ کا لگام ڈال دیں گے، جہنم کی آگ کا لگام اس پر ڈالا جائے گا۔ حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ وعید اس صورت میں ہے کہ جب اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، یعنی بجز اس کے صرف یہی عالم ہے، یہی مسئلہ جانتا ہے، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے اندر کوئی اور عالم نہیں ہے جو یہ مسئلہ جان سکے، لہذا اگر دوسرے علماء موجود ہیں تو پھر تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ آپ دوسرے علماء سے دریافت کر لو، لہذا یہ مسئلہ میں نہیں بتا رہا، آپ اس مسئلے کے بارے میں اور علماء سے پوچھ لو۔ یہ اس وقت کہنا تو جائز ہے جب دوسرے علماء موجود ہوں اس علاقے میں۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی اس سے کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں، اس کو مسائل اور احکام بتانے کی جرت نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ہمارے مفتی ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی مسائل بتانے میں جرت کرتے ہیں، مسائل کی پوری تفتیش نہیں ہوتی، پوری جانکاری ان کو نہیں ہوتی، لیکن صرف اور صرف اس انا کی وجہ سے کہ کہیں میری کوئی انسلٹی نہ ہو جائے، لوگ مجھ سے مسائل پوچھ رہے ہیں، میں مفتی ہوں، اگر مجھے مسئلہ نہیں آئے گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس انسلٹی کی وجہ سے لہذا وہ کیا کہہ دیتے ہیں، جیسا کا تیسا مسئلہ سنا لیتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے، اس قرآن کی اس آیت سے، اس کی تفسیر سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان کو جلدی جرت نہ کرنا چاہیے مسائل سنانے میں۔ تیسرا مسئلہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علم کو چھپانے کی یہ جو سخت وعید انہی علوم اور مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کی گئی، جن کے اندر کوئی تردد اور شک و شبہ نہیں ہے، ان کی بالکل وضاحت ہو چکی ہے، جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے، وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکے بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل اور احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہوگا اس وقت، اور وہ کتمان علم کے حکم میں بھی نہیں ہوگا۔ جب ایسی صورتحال ہو کہ اگر یہ مسائل میں عوام کو نہیں سناؤں گا، اگر میں نے سنایا تو عوام کے اندر یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ہر ایک کے سمجھنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، لہذا کوئی دقیق مسائل سمجھ سکتے ہیں تو کوئی نہ بھی سمجھ سکتے ہیں، لہذا ایسے عوام کے سامنے
ایسے دقیق مسائل بیان نہ کیے جائیں جن کی سمجھ بوجھ کی گنجائش ان کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر موجود نہ ہو۔ تو لہذا وہاں علماء کو چاہیے کہ ایسے مسائل ان کے سامنے نہ بیان کیے جائیں، خواہ مخواہ الٹا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو آیت میں ہے من البینات والہدی، اسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ایسے مسائل کے متعلق کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں گے تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو گے تم، لہذا ایسی حدیثیں ان کو نہ سناؤ جن حدیثوں کے سننے کی وجہ سے الٹا عوام کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، تو لہذا عوام کو ایسے مسائل نہ بتائے جائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کے سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات اور خدشات پیدا ہوں گے، اور ممکن ہے کہ وہ اس چیز میں، اس مسائل میں انکار کر بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو ان کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کیے جائیں۔ اسی طرح فقہاء حضرات نے بھی فرمایا ہے کہ مسائل کے بیان کرنے کے بعد یہ بھی لکھ دیا کرتے تھے کہ ھذا مما یعرف ولا یعرف، یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اہل علم کو تو خود سمجھ لینا چاہیے مگر عوام میں پھیلانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا الحکمت اہلھا فتظلموہم ولا تضعوها فی غیر اہلھا فتظلموها، یعنی حکمت کی بات ایسے لوگوں سے نہ کرو جو اس بات کے اہل ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو، کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمان کے مقابلے میں مناظرہ کرتا ہو یا کوئی مبتدع گمراہ ہو جو لوگوں کو اپنی غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے، یعنی ایسی باتیں اس مبتدع کو بھی نہ بتائی جائیں جس کا یہ پتہ ہو کہ اگر میں یہ مسائل اس کو سناؤں گا تو الٹا اپنے بجائے سے اصلاح کے بجائے الٹا لوگوں کو کیا کرے گا؟ خراب کرے گا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح کسی بادشاہ حاکم وقت کو بھی ایسے مسائل بتلانا جن کے ذریعے وہ رعیت پر ظلم کرنے کا راستہ نکالے، ایسے مسائل اس حاکم کو بھی بتلانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عوام کے سامنے احکام دین میں رخصتیں جو ہیلے ہوتے ہیں، ہیلے والی جو صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مثلا سود کے مسائل کے اندر ہیلے وغیرہ کی جو صورتیں ہوتی ہیں، یہ صورتیں بھی ان کو نہ بتائی جائیں، جس کی وجہ سے وہ احکام دین پر عمل کرنے میں کیا کریں گے؟ پھر ہیلا جوئی کے عادی بن جائیں گے۔ لہذا ایسے تمام مسائل جو عوام کی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہوں تو ایسے مسائل عوام کے سامنے نہ رکھنے چاہیے۔ علماء ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو واضح معلوم ہو چکی ہوگی کہ کتمان علم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور کون سا علم کتمان علم کے زمرے میں آتا ہے۔